اور یاد رکھیں یہ بھی آقا کی ایک عظمت صحیح کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، مگر آقا کی شان صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آقا کی شان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ بات ایمان افروز بات، قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، میں ادھر بھی آؤں گا، آقا کے ارشادات بھی سناؤں گا، مگر اس بات کو اسی آیت کریمہ سے اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ذرا غور کریں، باری تعالیٰ نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ پیارے یوں اعلان کرو، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، اور اتنی بات کر کے غور کریں، بات آقا کی رسالت کی ہو رہی ہے اور مان اگلے کلمات میں چلنے دو۔ اب آنے دے، آواز بھی آتی ہے تو آنے دے، بندہ ضائع تو نہ کرے، چھوڑ دیں بھائی، پھر اسی طرح کر رہے ہیں آپ۔ تو بات ذرا غور سے سنیں کہ اللہ رب العزت فرما کیا رہے ہیں۔ پہلے بات اپنے محبوب کی شان رسالت کی اور مان اگلے کلمات میں تعارف اپنا کروایا، اور وہ تعارف بھی بڑا خاص ہے۔ اپنے محبوب کی شان رسالت کا اعلان کروانے کے بعد آگے فرمایا پیارے انہیں یہ بھی بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، کون؟ الذی لہو ملک السماوات والارض، جو تمام زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ مولا آپ کے اس تعارف کی یہاں ضرورت کیا تھی؟ اس کا آقا کی شان رسالت کے ساتھ جوڑ کیا بنتا ہے؟ فرمایا لوگوں ہاں اس مقام پر اس تعارف کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بھیجنے والا ہے، جہاں جہاں تک اس بھیجنے والے کی بادشاہت ہے، وہاں تک کے لیے آنے والے کو رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر وہ خدا سب زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے تو اس کا معنی ہے کہ جہاں جہاں تک اس اللہ کی بادشاہت ہے وہاں تک کے لیے محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ جب کوئی اس شان کے ساتھ رسول بن کر آ جائے تو اس کے بعد کسی اور نبی اور رسول کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی بات کو کبھی دیکھنا ہو تو قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے آقا کی شان رحمت کا ذکر ہوا تو باری تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو سارے جہانوں کو آپ کی چادر رحمت میں داخل کر دیا۔ جب آپ کی شان نذیریت کا ذکر کیا تو سورہ فرقان کی پہلی آیت کو پڑھیں، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، اور کیوں نازل کیا؟ آگے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، اس لیے تاکہ وہ رسول سب جہانوں کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ ہمارے محترم صبغت اللہ قادری صاحب تشریف لائے ہیں، جنگ سے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ حاضرین مکرم بڑی قابل غور ہے، میں نے بتایا کہ آقا کی شان رحمت کا تذکرہ ہوا تو وہ بھی پوری کائنات کے لیے سب جہانوں کو اس کے اندر شامل کر دیا۔ آقا کی شان نذیریت کا ذکر ہوا تو فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، اس لیے اس رسول پر کتاب نازل کی تاکہ وہ سب جہانوں کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ پھر سارے جہان داخل کر دیے۔ اس قرآن کی بات ہوئی جو آقا پر وحی نازل ہوئی تو باری تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، لوگوں ہم نے اس وحی کو، اس قرآن کو بھی کسی ایک فرد، قوم یا جماعت کے لیے ذکر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا للعالمین، ہم نے اس قرآن کو بھی سب جہانوں کے لیے ذکر بنا کر بھیجا۔ یہ سب باتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ لوگوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ
اللہ رب العزت نے ساری حدوں کو اٹھا دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں، یہ رسول مکرم صرف انسانوں کے لیے ہی رسول نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے لیے بھی رسول ہے، حیوانوں کے لیے بھی رسول ہے، جمادات کے لیے بھی رسول ہے، نباتات کے لیے بھی رسول ہے، چرند کے لیے بھی رسول ہے، پرند کے لیے بھی رسول ہے، ملائکہ کے لیے بھی رسول ہے، جنوں کے لیے بھی رسول ہے، زمینوں کے لیے بھی رسول ہے، آسمانوں کے لیے بھی رسول ہے۔ گویا جہاں جہاں تک اس رب کی ربوبیت کا دائرہ ہے، وہاں وہاں تک کے لیے مصطفیٰ کو رسول بنا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی اس شان کے ساتھ مبعوث ہو جائے، اس کے بعد پھر کسی اور نبی اور رسول کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ بات بھی آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہے۔ پھر حاضرین مکرم کبھی اس حوالے سے غور کریں، اللہ رب العزت نے بہت سارے نبیوں کی طرف کتابیں بھیجی، وحی آتی رہی، صحیفے آتے رہے، مگر آج تک اللہ رب العزت نے کسی وحی اور کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کتاب اصلی شکل میں آج موجود نہیں، مگر قرآن نازل ہونے کی دیر تھی، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا۔ سورہ ہجر قرآن پاک کی 15ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 میں اعلان فرما دیا، اس کا اعلان بھی کر دیا، فرمایا سن لو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ باری تعالیٰ چلو بات سمجھ آ گئی، تو محافظ ہے، مگر اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا لوگوں اعلان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انسانیت کو پتہ بھی چل جائے کہ ختم نبوت کا تاج سج رہا ہے تو محمد مصطفیٰ کی پیشانی پر سج رہا ہے۔ مولا وہ کیسے، سمجھ کیسے آئے گی؟ کہا وہ اس طرح کے سابقہ کتابوں کی حفاظت ہم نے اپنے ذمے اس لیے نہیں لی تھی، ہمیں معلوم تھا کہ میرا ایک نبی جا رہا ہے، اگر اس پر اترنے والی کتاب بدل دی گئی تو میں اپنے اگلے نبی کو بھیج دوں گا، اگر ان پر اترنے والی کتاب بدل گئی تو ہم اپنے اگلے نبی کو بھیج دیں گے۔ فرمایا کتابیں بدلتی رہیں، انبیاء کے جانے کا سلسلہ جاری رہا، مگر میرے محبوب کی آمد کے ساتھ چونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا، کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، اسی نبی پر اترنے والی وحی کو ہدایت کے طور پر قیامت تک باقی رہنا تھا، تو ہم خود اس کے محافظ بن گئے، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور یہ حفاظت کا ذمہ لینا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ لوگوں حفاظت کا ذمہ لیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ اب میرے محبوب کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک اگر ختم نبوت کا تاج سجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں مگر اس قرآن کے کسی ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا اور انشاءاللہ نہ کر سکے گا۔ پھر دوستو صرف قرآن ہی کی بات نہیں ہے، اس سے بھی اگلی لطیف بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کبھی غور کریں، بڑے بڑے نبی آئے، بڑی بڑی ہستیاں اس کائنات میں آتی رہیں، بڑے بڑے نامور لوگ آتے رہے، مگر آج تک جب سے کائنات انسانی کا آغاز ہوا ہے کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زندگی اور سیرت کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہو۔ حالانکہ کبھی اس بات پر غور کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے، جن لوگوں میں آپ کو مبعوث کیا گیا، قرآن خود کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے امیوں میں اپنے محبوب کو مبعوث کیا۔ جہالت اپنی عروج پر تھی، ان پڑھ لوگ تھے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے محبوب کی سیرت کی حفاظت کا اہتمام باری تعالیٰ نے یوں کیا۔ کبھی احادیث کی کتابوں کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، میرے آقا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، نشست و برخاست کی انداز، ادائیں، کھانے پینے کا انداز، گفتگو کا لب و لہجہ تک آپ کبھی غور کریں احادیث میں جہاں تک ملے گا۔ محدثین نے ان باتوں کو بھی نوٹ کیا۔ آقا مسکراتے کیسے تھے،
मुस्कुराते थे तो आप आका के कितने दंदान मुबारक जाहिर होते थे। आका बैठते थे तो बैठने का अंदाज क्या था, आका चलते थे तो चलने का अंदाज क्या था, आका नाखून काटते थे तो किस उंगली से शुरू करते थे, आका की गुफ्तगू का लबो लहजा तक मैं बता रहा हूं। आका अमामा किस रंग का पहनते थे, उसका शिमला कितना छोड़ते थे, कपड़े किस रंग के पहनते थे, एक एक बात किताबों के अंदर क़यामत तक के लिए महफूज कर दी गई। क्यों? इसलिए कि बारी ताला ने कुरान में फरमा दिया था, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, अब क़यामत तक तुम्हारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन मॉडल और नमूना अगर कोई है तो वो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा की सीरत और सुन्नत है। और फिर आका ने ऐलान कर दिया था, लोगों तुम्हारे अंदर दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, मा अन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। जब तक दोनों को थामे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। आका वो दो चीजें क्या है? फरमाया, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मुस्तफा की सुन्नत। जो दोनों को थामेगा वही हिदायत की राह पर गामजन रहेगा। कुरान तो नजर आ रहा है, मगर आका की सुन्नत को कैसे थामा जाता? जरूरी था उसे थामने के लिए भी सुन्नत को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर के अंदर अपने महबूब की एक एक अदा की हिफाजत का ऐसा एहतमाम किया कि ये शान कायनात में मिली तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को मिली। ये सारा एहतमाम क्यों हुआ? इसलिए कि अब क़यामत तक खत्म नबूवत का ताज सजना था तो मोहम्मद मुस्तफा की पेशानी पर